بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ قرآن لڑکی کی میت کے ساتھ سانپ لپٹ گیا۔ جو کوئی دیکھتا چیخیں مار کر پیچھے ہٹ جاتا، کوئی اسے غسل دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تب اس لڑکی کے باپ نے اسے خود غسل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین، آج کل بہت سے لوگ ایسی بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آتا ہے، لیکن وہ اس بات سے غافل ہیں۔ سامعین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک مسجد میں ایک صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی قبرستان میں سے ایک قبر پر موجود بوڑھے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور مسجد میں بیٹھا جو لڑکا قرآن پاک پڑھ رہا تھا اس کی کانوں میں وہ آواز پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب آواز اور زیادہ بلند ہونے لگی تو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا اور اس نے قرآن پاک رکھ دیا اور پھر مسجد سے باہر آیا، جوتے پہنے اور پھر قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ اس قبر تک آ پہنچا جہاں پر بیٹھ کر ایک بوڑھا آدمی رو رہا تھا۔ جب اس نوجوان نے اس بوڑھے آدمی کی جانب دیکھا تو اسے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ تب اس نے اسے سلام کیا، اور جب اس روتے بوڑھے آدمی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ وہ اشفاق انکل ہیں، جو کہ کسی ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ اشفاق انکل کی بیوی کو فوت ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، آخر یہ کس کی قبر ہے جس پر بیٹھ کر وہ انکل رو رہے ہیں؟ تو دعا سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا، انکل یہ کون ہے جس کی قبر پر بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں؟ تو جو بات اس نے بتلائی تو وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گئی جب انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی نوجوان بیٹی مومنہ کی قبر ہے کہ جس پر بیٹھ کر وہ رو رہے ہیں۔ تب اس نوجوان جس کا نام قاسم تھا، اس نے اشفاق انکل سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا تھا مومنہ کو کہ جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ بھری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ یہاں پر بیٹھ کر روئے جا رہے ہیں۔ تب اشفاق انکل نے بتایا کہ بیٹا بہت لمبی کہانی ہے، کسی دن میرے گھر آنا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تب وہ دوبارہ ان سے علیگ سلیگ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد جب اسے اپنے کام سے فرصت ملی تو وہ اسی گاؤں آ پہنچا جہاں پر اشفاق انکل کا گھر تھا، لیکن بچپن میں آئے جانے کی وجہ سے اب کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں اور وہ اس گلی اور گھر کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اور جب اس نے کسی سے پوچھا کہ اشفاق انکل کا گھر کہاں ہے، یہ کس گلی میں ہے، تو لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے اور پھر بنا جواب دیے چلے جاتے۔ اس بات پر وہ حیران ہوا کہ آخر کیا بات ہے، میں جب کسی بھی راہگیر سے اشفاق انکل کا پوچھتا ہوں وہ بنا جواب دیے چلے جاتے ہیں۔ ایسے پوچھتے پوچھتے آخر اسے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہیں کیا کام ہے اشفاق سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ پلیز آپ بتائیے، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، میں تعزیت کے لیے ان کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ قاسم اور اس کے بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ دوسرے شہر رہتے تھے، جہاں پر پہلے اشفاق اپنی بیوی سمیرہ اور بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر بھی بیوی کی بیماری کی وجہ سے وہ چند دن تو وہاں رہے، لیکن جب ان کی بیوی ٹھیک نہ ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اسی شہر آ گئے اور اپنی بیوی کا علاج کرنے لگے، جہاں وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مزید بیمار ہوتی گئی۔ لیکن اسے بہت شوق تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائے۔ وہ اسکول پڑھنے جایا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم قرآن پاک بھی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ یوں پڑھتے جہاں وہ اسکول جایا کرتی تھی، قاسم بھی وہیں اسکول پڑھا کرتا تھا۔ دونوں کلاس فیلو تھے، اور پھر وہ اسے اپنی ماں کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ میری امی جان بیمار ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور پھر مومنہ کی ماں وفات پا گئی۔ اب مومنہ اور اس کا باپ اکیلے رہ گئے تھے۔ اس کا باپ بہت پریشان ہوتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلے کیسے پالوں گا، اس کی تربیت کیسے کروں گا، لیکن کیا کرتا، ہونے کو کون ٹال سکتا تھا، اور جو قسمت میں لکھا وہ مل کر رہتا ہے۔ اب میٹرک تک مومنہ اور قاسم نے ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد قاسم اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اب جب وہ واپس آیا تو اس کا رابطہ اشفاق انکل سے نہ ہو سکا، اور اب جب وہ مسجد میں بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا تب اس نے وہاں پر اشفاق انکل کو دیکھا، اور پھر جب پتہ چلا کہ مومنہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو وہ ان کے پاس ان سے ملنے کے لیے آیا، اور پھر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ گھر کہاں ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اشفاق انکل کو دیکھا کہ وہ افسردہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے پاس پہنچا اور پھر ان سے پوچھنے لگا کہ آخر انکل میرے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مومنہ اس دنیا سے چلی بھی گئی اور مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا۔ تب انکل اشفاق نے اسے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد مومنہ نے مجھ سے فرمائش کی تھی
کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، لیکن میرے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ میں اس کی ڈاکٹری کی فیس بھرتا۔ اسی وجہ سے اس نے گھر میں قرآن پاک پڑھانے والے بچوں سے فیس لینا شروع کر دی۔ جب وہ بچوں سے فیس لینے لگی اور پھر کچھ گھروں سے اسے آفر آئی کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر قرآن پاک پڑھایا کرے تو اسے ڈبل فیس ملے گی۔ وہ چونکہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اسی لالچ میں اس نے لوگوں کے گھر جا کر انہیں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ یوں ہی کچھ سال بیت گئے، وہ پیسے جمع کر رہی تھی۔ پھر ایک دن جن کے گھر وہ پڑھانے جایا کرتی تھی، وہاں سے ایک جوڑے نے یعنی ماں باپ نے آ کر شکایت کی کہ اب مومنہ وہاں قرآن پاک پڑھانے نہیں جاتی۔ تو میں نے انہیں تسلی سے جواب دیا، بیٹا ہو سکتا ہے کسی ایک دو دن کسی گھر میں زیادہ ٹائم لگ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف نہ آ سکی ہو، اور پھر ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ گھر سے قرآن پاک پڑھانے نہ جایا کرے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگا کہ اکثر گھروں سے شکایت آنے لگی کہ مومنہ قرآن پاک پڑھانے نہیں جاتی۔ تب میں اس بات پر کافی حیران ہوا، اور پھر ایک دن جب مومنہ گھر سے باہر نکلی تو پھر میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک محل نما گھر ہے جس کے اندر وہ داخل ہو گئی ہے۔ جب شام کو وہ گھر پہنچی، میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کہاں جاتی ہو؟ کیونکہ اکثر پیرنٹس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ تم اب انہیں قرآن پاک ان کے بچوں کو پڑھانے نہیں جاتی۔ تب اس نے بتایا کہ ابو جی مجھے آفر ہوئی تھی کہ وہ مجھے 4 گنا زیادہ پیسے دیں گے اور پھر میں ان کے بچوں کو جا کر پڑھاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے والی بچوں کی ٹیوشن چھوڑ دی ہے، اب نیو بچوں کی ٹیوشن رکھ لی اور اب میں انہیں قرآن پاک پڑھانے جایا کرتی ہوں۔ تو میں اس بات پر خاموش ہو گیا، اور پھر دن پر دن گزرتے رہے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا، موسم کافی خراب تھا، میں بھی پریشان ہو رہا تھا کہ مومنہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ اتنے میں مومنہ گھر پہنچ آئی، اور پھر موسم خراب تھا، وہ چھینک کھانس رہی تھی اور پھر اسے بخار نے گھیرا۔ 3-4 دن اسے بخار رہا، بخار اتنا تیز تھا کہ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، اور پھر اسے بخار کی وجہ سے جھٹکے لگنے لگے، اور پھر میرے ہاتھوں میں ہی میری بیٹی نے دم توڑ دیا۔ اب میں اپنی جوان بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کیا کرتا، میری بیٹی مر چکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا، اور پھر گھر میں محلے کی عورتیں جمع ہونے لگی، اور پھر جب غسل دینے کے لیے عورت کو بلایا گیا تو وہ پاس آتی، دیکھتی اور پھر چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ جاتی اور پھر بنا بتائے گھر چلی جاتی۔ پھر ہم نے ایک اور کا انتظام کیا، 2-3 عورتیں آئیں، لیکن ان کا یہی حال تھا۔ اب میں پریشان ہو گیا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ کوئی بھی عورت غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ تب میری منہ بولی بہن مجھے باہر جاتی دکھائی دی۔ اب میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو خود غسل دیتا ہوں۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو میری منہ بولی بہن نے مجھ سے کہا کہ تم رہنے دو، میں غسل دیتی ہوں۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر قادیانی نشان ڈلا ہوا تھا اور اس کی میت کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا تھا، جسے میں دیکھ کر گھبرا گیا، میں پیچھے ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی عورت جب غسل دینے کے لیے آگے بڑھتی تو اس کے ساتھ جسم کو لپٹے سانپ کو دیکھ کر اور اس کے گلے میں جو قادیانی کا نشان تھا، اس نشان کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی کہ یہ اب قادیانی ہو چکی ہے، ہم اسے غسل نہیں دے سکتے۔ جیسے تیسے کر کے میری منہ بولی بہن اور میں نے جب پانی ڈالا، غسل دینا شروع کیا تو وہ اچانک سانپ جو تھا وہ غائب ہو گیا، اور پھر ہم نے اسے غسل دیا، اور پھر جب ہم 4 پائی اٹھا کر لے جا رہے تھے تو واپس سانپ اس کے جسم پر لپٹا ہوا ظاہر ہو گیا۔ ہر کوئی ڈر کر دور بھاگنے لگا، لیکن کیا کرتے، اسی سانپ کے ساتھ ہی ہم نے اسے دفن کر دیا۔ اب میں پریشان تھا کہ کیا کروں، ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری حافظ قرآن بیٹی کی میت کے ساتھ سانپ لپٹ گیا ہے۔ پھر میں نے جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی ان لوگوں کے خلاف جن کے گھر میری بیٹی قرآن پاک پڑھانے جایا کرتی تھی، وہ محل نما گھر کے اندر۔ جب میں پولیس کو لے کر وہاں پہنچا تو وہاں پر کافی سارے لوگ بیٹھے تھے اور بچے بھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ پوچھ تاچھ کے دوران کافی زیادہ لوگ پکڑے گئے، تب پتہ چلا کہ وہ لوگ قادیانی ہیں۔ انہوں نے میری بیٹی کو بلیک میل کیا تھا، اس کی کچھ تصاویر لے لی تھی اور پھر اسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ اگر تم ان کے پاس قادیانی بن کر ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرو، اگر نہیں پڑھاؤ گی تو ہم تمہاری اس ویڈیو کو اور تصاویر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے۔ میری بیٹی ڈر گئی اور پھر اس ڈر کی وجہ سے اس نے قادیانی بن کر قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اتنا پیارا قرآن پاک پڑھتی تھی کہ اکثر لوگ ٹھہر کر اس کے قرآن پاک کو
सुना करते थे। तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि जब हमने इसे कुरान पाक पढ़ाते हुए देखा तो फिर हमने इसे अपनी जानिब मोड़ लिया और हमने इसे मजबूर किया कि ये हमारी तरफ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें कादियानी बना दिया करे, ताकि उनका मज़हब चेंज होता रहेगा, उनके अकायद चेंज हो जाएंगे और इससे हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए अब मोमिना हमारी तरफ आती और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। यही उसकी सज़ा थी कि उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया, अपने माँ बाप को इस बात से पीछे करके रखा और फिर कादियानी बन गई और लालच रखा कि मुझे ज़्यादा पैसे मिले और मैं डॉक्टर बन जाऊं। और उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इसी वजह से आया कि वो हाफिज़ कुरान होकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हुए कादियानी बन गई थी और फिर डॉक्टर बनने के लालच में ज़्यादा पैसों की वजह से उसने देखा भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, अपना मज़हब कैसे इग्नोर कर रही हूँ। उसने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अज़ाब नाजिल किया। अब जब लोगों ने देख लिया कि वो कादियानी हो चुकी थी तो उन्होंने उसके बाप से भी अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। अब वो उसका बाप उसकी कब्र पर बैठकर रोता और अल्लाह तबारक व तआला से उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता था और घंटों बैठकर रोता रहता था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी को माफ़ कर दे, उसकी मैयत के साथ जो लिपटा सांप था वो दूर कर दे, ताकि दुनिया और आखिरत में वो अज़ाब से बच सके।